ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ 4 حدیثیں اگر ان کے اوپر بندہ عمل کر لے تو اسلام کے تمام شعبوں کے اوپر وہ عمل کر لے گا۔ ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ حدیث میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بالکل واضح نمایاں ہے اور حرام بھی بالکل واضح اور نمایاں ہے۔ وبینہما مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشکوک چیزیں ہیں جن کی حلت اور حرمت جو ہے خوب نمایاں نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ شبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان مشکوک چیزوں کو چھوڑ دے فقد استبرأ لدینہ، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اور جو ان مشکوک چیزوں میں پڑ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حرام میں تو پڑنا ہی نہیں، ان مشکوک چیزوں میں جو پڑ جائے اس کی مثال اللہ کے رسول نے یوں دیا ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اپنے کھیت کے کنارے پر جانور کو چرا رہا ہو، تو وہ چراتے چراتے جو ہے ہو سکتا ہے وہ جانور ایک آدھ ہاتھ جو ہے بڑھ جائے اور دوسرے کے کھیت میں وہ منہ مار دے۔ اسی طریقے سے یہ مشکوک چیزیں ہوتی ہیں، ان مشکوک چیزوں میں آدمی پڑتا ہے تو ہوتے ہواتے اس کے قدم جو ہے حرام چیز تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بالکل واضح ہے اور حرام بالکل واضح۔ آج حلال اور اس کی برکتیں، رزق حلال اور اس کی برکتوں کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی ایسے ہیں جن کے اندر ترک دنیا کا تصور پایا جاتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دیا جائے۔ یہ آگے کی جو صفحے خالی ہیں اس کو پر کر لیجیے، آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ اٹھ کر کے آ جائیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، 2 پاؤں دیے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی ہیں جن کے اندر ترک دنیا کا تصور پایا جاتا ہے کہ دنیا کو ترک کر کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے عیسائیت ہے، بدھزم ہے اور دوسرے اور بھی مذاہب ہیں۔ اسلام میں بھی ترک دنیا کا تصور ہے، لیکن اسلام میں جو ترک دنیا کا تصور ہے اور دوسرے مذاہب میں جو ترک دنیا کا تصور ہے ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ترک دنیا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے کلیتاً آدمی کٹ جائے اور کٹ کر کے ایک جو ہے بے آبروانہ زندگی گزارے، دوسروں کے اوپر جو اس کے حقوق ہیں حقوق کو ادا نہ کرے۔ یہ وہ تصور ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ہے، دوسروں کا دست نگر بن کر کے رہے، لیکن اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے کہ وہ دنیا سے کٹ کر کے رہے، دنیا سے ہٹ کر کے اور بچ کر کے رہنے کا اسلام جو ہے حکم دیتا ہے۔ گاہے گاہے اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ کر کے اور دنیا سے ہٹ کر کے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کے رشتوں کو جوڑ کر بیٹھ لیا کرو۔ اس کے مواقع ہیں جیسے آدمی نماز کے لیے مسجد میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کے لیے آؤ، دنیا اپنے پیچھے چھوڑ کر کے آیا کرو، دنیا لے کر کے مسجد میں مت آیا کرو۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں جب آدمی بیٹھے دنیا سے ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دلوں کا رشتہ وہ قائم کرے۔ اسی طریقے سے پورا دن تو ہم بندوں کے لیے رکھتے ہیں، کاروبار میں، دوسرے معاملات میں پورا ایک دن جو ہم بندوں کے لیے رکھتے ہیں، رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا جائے۔ یہ ترک دنیا کا تصور ہے۔ دنیا کو ترک کرنے کا حکم اسلام نے بندوں کو اس وقت دیا ہے جب بندے دنیا میں غرق ہونے لگتے ہیں۔ تو ترک دنیا کا تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ غرق دنیا سے بچنے کی تعلیم اسلام نے دیا ہے۔ یعنی دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ جیسے ایک مرغابی ایک پرندہ ہوتا ہے،
کہ یہ پرندہ پانی میں بھی تیرتا ہے، پانی کے اندر بھی ڈبکیاں لگاتا ہے، فضاؤں میں بھی اڑتا ہے۔ تو یہ پانی میں، اور دوسرے پرندے اگر پانی میں ڈوبتے ہیں تو ان کے پروں میں پانی جذب ہو جاتا ہے، پھر وہ اڑ نہیں پاتے۔ لیکن مرغابی وہ پرندہ ہے کہ وہ پانی میں ڈبکیاں لگا کر کے بھی وہ فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ تو جیسے وہ پانی میں رہ کر کے پانی کو اپنے پروں کے اندر جذب نہیں ہونے دیتا ہے، اسی طریقے سے تم دنیا میں رہو لیکن دنیا کو اپنے دل میں بسنے مت دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کا بھی یہ واقعہ ہے، اور تاجدار اشرفیت حضرت مخدوم سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ان کے جو سواری کے گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے، تو اس کے لیے جو کھوٹیاں گاڑی جاتی تھی وہ کھوٹی سونے کی تھی۔ تو ایک بادشاہ تک جب یہ رپورٹ پہنچی اور خبر ملی، جو وقت کا بادشاہ تھا، تو وہ جب آتا تھا تو اسے بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ تو اس کو پتہ چلا تو اس نے لکھ کر کے بھیجا کہ ہمارے آپ کے درمیان فرق کیا ہے، آخر میرے اندر کمی کیا ہے کہ آپ اپنی بارگاہ میں مجھے آنے نہیں دیتے ہیں۔ دنیا میں ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں، آپ بھی ڈوبے ہوئے ہیں، ہم بھی سونے اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کا تو یہ عالم ہے، اپنی سواریوں کے جو کھوٹیاں ہیں وہ بھی سونے کی بنا رکھی ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے لکھ کر کے بھیجا کہ ہم سونے کو گل میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے ہیں۔ گل کے معنی آتے ہیں مٹی۔ ہم سونے کو گل میں رکھتے ہیں، دل میں نہیں رکھتے ہیں، اور تم سونے کو اور دنیا کو اپنے دل میں رکھا کرتے ہو، گل میں نہیں رکھا کرتے ہو۔ تو بندے کی، مسلمان کی شان بھی وہی ہے کہ مسلمان جو ہے اس دنیا میں رہے تو دنیا کو دل میں نہ رکھے بلکہ خود دنیا میں رہے۔ جیسے کشتی ہوتی ہے، کشتی پانی میں رہ کر کے وہ تیرتی ہے تو خود بھی بچی رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے، اور اپنے اوپر سواروں کو بھی وہ ساحل مراد تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ لیکن جب اسی کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو کشتی بھی ڈوب جاتی ہے، کشتی پہ بیٹھنے والے، اعتماد کرنے والے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا میں اگر ہم رہیں تو ہم خود بھی بچے رہیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لے جائیں گے، لیکن دنیا اگر ہمارے اندر آ جائے گی تو پھر ہمیں بھی ڈبا دے گی اور ہمارے متعلقین کو بھی ڈبا دے گی۔ تو اسلام نے ترک دنیا کی تعلیم جس انداز سے دوسرے مذاہب نے دیا ہے، اس کے جو ہے اسلام نے اجازت نہیں دیا، بلکہ دنیا سے بچ کر کے رہنے کی، دنیا کو دل میں نہ آنے کی یہ تعلیم دیا ہے، اور غرق دنیا سے بچنے کی تعلیم اسلام نے دیا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے کر کے گئے، تو کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین قد خفت، سوکھ گیا تھا۔ اور کیسے سوکھ گیا تھا؟ وَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، جیسے پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے اس کی ہڈیوں کا جوڑ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے وہ کمزور، بالکل لاغر ہو گیا تھا۔ بدن کے اعضاء اور ہڈیاں اس کی شمار کی جا سکتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ هل تدعو بشیء، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا کیا کرتے تھے، اور تسألہ، یا کوئی چیز مانگا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پوچھا کیا چیز؟ تو اس نے کہا میں اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرتا تھا، اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ آخرت میں جو میرے گناہوں کی سزا، میرے بدعمالیوں کی جو بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، جو جہنم کا عذاب و عتاب، جو مشکلات ہوں گی، وہ سب دنیا ہی میں مجھے دے دے، اور دنیا ہی میں جو ہے میرے اوپر وہ ڈال دے، تاکہ میری آخرت صاف ہو سکے۔ بظاہر جو ہے یہ بڑی اچھی اور خوبصورت دعا معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بنانے کے لیے دنیا کو برباد کر رہا ہے۔ آپ کے نزدیک جو ہے آخرت بھلی ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اگر سوچتے ہیں یا ہمارے سامنے یہ بات ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے جو اس انداز سے دنیا میں رہنے کو ترجیح کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ بہت اچھے، تمہیں آخرت تمہاری نظروں میں بڑی اہم رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا سبحان اللہ، یعنی اس کی کم فہمی
اور اچھی طرح وہ دین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ نہیں سکا، تو اس کی کم فہمی اور نادانی کے اوپر اظہار تعجب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افلا تدعو، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کیا جو رب کائنات نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں مجھے بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ کچھ چیزیں دنیا کی حلال فرمائی ہیں، کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے حرام فرمائی ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کو یہی منظور ہوتا کہ بندہ کلی طور پر دنیا کو ترک کر دے تو ساری چیزیں حرام فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام کی، کچھ چیزیں حلال کی، کچھ مشکوک چیزیں ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ بندوں کا امتحان ہو سکے کہ بندہ میرے فرمان پر عمل کتنا کرتا ہے، میری وہ چیزیں جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رکتا کتنا ہے، وہ چیزیں جس کا میں نے حکم دیا ہے اسے ادا کتنا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا اور جینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اس انداز سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ، آپ دنیا والے جو ہوتے ہیں وہ جب اہل دنیا کے پاس جاتے ہیں، منتری وغیرہ کے پاس جاتے ہیں کوئی چیز لے کر کے، تو وہ چیز حاصل ہونے والے جو اس کے حاصل کرنے کا جو طریقہ رہتا ہے، تو وہ منتری یا وہ جو بڑے عہدے پر رہتا ہے وہ اسے طریقہ بتاتا ہے، تم یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کاغذات بنا لو، تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ اگر وہ طریقہ یہ نہ بتائے تو ہم جو ہے وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس وہ منصوبے آتے ہیں، وہ پلاننگ آتی ہے، وہ اسکیمیں آتی ہیں، اسکیموں کو حاصل کرنے کا صحیح طریقہ وہی جانتے ہیں، تو وہ لوگ طریقہ بتاتے ہیں تم یہ کر لو، تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ اور اگر ہم اپنے طور پر اسے حاصل کرنا چاہیں گے تو یا تو بہت دشواری ہو جائے گی یا پھر یہ کہ وہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو رب کائنات کے ہاں جو خزانے ہیں ان خزانوں کو حاصل کرنے کا طریقہ جو صحیح بتائے گا وہ اللہ بتائے گا یا اس کا رسول بتائے گا۔ اگر ہم اپنے طریقے سے اسے تلاش کرنا چاہیں تو نہیں تلاش کر پائیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو رب کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیا کی مانگی ہوئی چیز تو انہیں مل جائے گی لیکن آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ نے دنیا بھی اور آخرت بھی مانگنے کا جو سلیقہ بتایا ہے وہ یہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب ارشاد فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی سے حصہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ تو دنیا سے جو ہے کٹ کر کے رہنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، دنیا سے ہٹ کر کے بچ کر کے رہنے کا شریعت نے حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، وہ تقاضے پورے اگر نہیں ہوتے ہیں تو گھروں میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر کے شکایت کیا، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ چلا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کا یہ طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا، تیری آنکھوں کا تیرے اوپر حق ہے کہ کچھ راتوں کو سو جایا کرو، تیرے اہل و عیال کا تیرے اوپر حق ہے، تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے، مہمان آئے اس کی مہمان نوازی کرنا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، سب کے حق ادا کر تب رب کائنات تجھے ملے گا۔ اور سب کے حق مار کر کے اگر تم رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کی جزا ملنے کی کوئی امید نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم فرمائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو،
اور ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی حقوق تیرے ذمے آتے ہیں ان تمام حقوق کو ادا کرو۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ تو جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس وقت تک وہ رب کائنات تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یہ مسجد کے چندے کے لیے جھولی جا رہی، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنی حلال کمائی سے اس میں حصہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز عمل ہمیں بتایا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا اور یہ کہا گیا کہ وہ بڑی عبادتیں کرتا ہے، وہ دنیا سے کٹ کر کے رہتا ہے، راتوں کو تہجد گزار ہے، اور جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی تعریفیں کی گئی اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ دوسرے شخص کے بارے میں ذکر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے کہا یہ معمول کی عبادت کرتا ہے، جو فرض واجب ہے وہ پڑھتا ہے، اور جو ہے اپنے گھریلو کام میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی شعاری، کثرت عبادت تقوی شعاری کو کہاں پا سکتی ہے؟ یعنی کثرت سے آدمی عبادت کرے اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں اپنے اولاد کے، اپنی بیوی کے، اپنے اہل خانہ کے، پڑوس کے، رشتہ داروں کے، ان حقوق کو اگر وہ ادا نہ کرے تو وہ سجدے پہ سجدہ کرے، راتوں کو وہ جو ہے راتوں کو جاگ کر کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، پھر اس عبادت کا اسے حق نہیں ملے گا۔ رب کی بارگاہ میں رسائی اسی انداز سے ممکن ہے جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو ہے دنیا میں رہ کر کے اور پھر دنیا کی آلائشوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، دنیا سے کٹ جانے کا حکم اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں دنیا کی مذمت میں کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جسے زہد کی حدیثیں کہا جاتا ہے، یعنی ترک دنیا اور دنیا سے کنارہ کشی کی حدیثیں۔ یہ ان مواقع پر ہے کہ جب بندہ دنیا میں بہت زیادہ غرق ہونے لگے، تب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ لیکن یہ غیروں نے اس کا بڑا ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو ترکی کی تھی، اس سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے حدود میں 4000 جاسوس یورپ کی جانب سے اتارے گئے تھے۔ ان 4000 جاسوسوں کا جو سربراہ تھا، جس کا نام تھا ہمفرے، اس کی جو تھیسس ہے وہ آج بھی کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں موجود ہے، اور اس کی تھیسس کا ایک حصہ جو ہے چھپ کر کے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اردو میں جس کا نام ہے ہمفرے کے اعترافات۔ اس نے 16-17 پوائنٹ سے اس کے اوپر اسے کام کرنا تھا۔ اس نے اس میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امام غزالی کی کتاب میں احیاء العلوم میں جو زہد کے حوالے سے باتیں کہی گئی وہ، اور احادیث طیبہ میں جو زہد کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں وہ کہی گئی تو کسی اور پس منظر میں تھی، لیکن میں نے اسے دوسرے پس منظر میں دنیا کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے رکھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس طریقے سے دنیا سے کٹ جائے، معاش سے ہٹ جائے، اور مسلمان کمزور، لاغر، ناتواں، دست نگر، محتاج ہو کر کے رہ جائے، اور اس طریقے سے پوری دنیا کے معاشیات اور اقتصادیات پر ہمارا قبضہ ہو جائے، مسلمان ہمارے مٹھیوں میں رہے گا۔ یہ ان کی ایک سازش تھی جو اتنی باریک سازش ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نے معاشیات میں اگر کہیں قدم بھی بڑھایا ہے اور آگے بڑھے ہیں تو ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے کہ ہم دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ دنیا میں ڈوبنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، دنیا آپ کمائیں لیکن دنیا میں ڈوبنے کا حکم نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اگر بندہ 3 مقاصد اپنے پیش نظر رکھے، کمائی میں 3 مقصد اپنے پیش نظر رکھے، تو اس کی کمائی کا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک محنت اور قدم قدم اس کا نیکیوں میں جائے گا۔ وہ 3 جو ہے مقاصد جو علماء نے کیے ہیں، پہلا مقصد تو یہ اس نیت سے بندہ کمائے اور رزق حاصل کرے کہ وہ کسی کا دست نگر نہ بنے، کسی کا محتاج نہ بنے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا نہ پڑے، وہ خود کفیل ہو جائے، اس نیت سے وہ بنے۔
اور آج تو جو ہے دستے سوال دراز کرنا اور مانگنا ایک پیشہ بنا لیا گیا ہے، اور خاص طور سے وہاں پر جہاں پر دنیا کو چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسجدوں میں آؤ تو دنیا کو چھوڑ کے آؤ، اور اسی مسجد کے دروازے کے اوپر جو ہے فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی حقیقت نہیں معلوم۔ میں نے بارہا کہا ہے ایسے لوگوں کو دینے سے ہماری مسجد کی شبیہ خراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہے انہیں یہاں مت دو، انہیں دینا ہے آپ اپنی دکان پہ لے آ کر کے دیں، کسی گلی کوچے میں لے آ کر کے دیں، اپنے فلیٹ پر لے آ کر کے دیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنی دکان کے سامنے بوریا بستر لگا دیجئے ان کا، لیکن مسجدوں کو اس طریقے سے جو ہے اس کی شبیہ خراب نہ کی جائے۔ اور میں للہ یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی بند کر دیجئے، چاہے معذور آدمی چاہے کوئی بھی، مسجد کے اندر دینا بند کر دیجئے، مسجد کے باہر آپ دیجئے، آپ پوری دولت اٹھا کر کے دے دیجئے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن مسجد کے اندر جو ہے یہ بھیک مانگنے اور دینے کا تصور ختم کیجئے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بارہا میں نے بتائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا گم شدہ چیز اگر مسجد میں کوئی اعلان کر دے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے واپس ہی نہ کرے وہ چیز۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، اس لیے کسی اور کے سامنے یہاں دست سوال دراز مت کرو۔ تو جہاں سے سارے خزانے آتے ہیں ان فقیروں کو معلوم نہیں ہے کہ جو ہستی سارے خزانے دیتی ہے اس کے سامنے تو وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، اور جن کے سامنے سے 54 ملتی ہے ان کے سامنے بیٹھ کر کے ذلیل ہوتے ہیں۔ مسلمان ذلت کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقین سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اس بات کو۔ تو آقائے کائنات علماء نے فرمایا 3 مقصد کے لیے رزق حاصل، ایک تو یہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، دوسرا یہ کہ اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت اچھے طریقے سے میں کر سکوں، جیسے اولاد ہیں، بیوی ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان لوگوں کی کفالت، یا ہمارے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہے ان کی کفالت، یا ہمارے ذمے کوئی بھی جو ہے آ جائے ہم اس کی کفالت جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ چیز جو ہے اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ حلال تم رکھتے ہو تو کتبت لہو صدقہ، تو وہ بھی تمہارے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ بیوی تو ہماری ضرورت ہے نا، ہمیں تو اس کو کھلانا ہی پلانا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیوی کے منہ میں ایک لقمہ حلال تم رکھتے ہو، اس کا انتظام کر دیتے ہو، وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اولاد کے لیے اسی لیے علماء نے فرمایا اولاد کو خرچ دیا جائے، صدقہ نافلہ کی نیت سے خرچ دیا جائے۔ اولاد کے اوپر جو بھی جائز خرچ کیا جاتا ہے، ناجائز نہیں، ناجائز کو تو میں بات ہی نہیں کروں گا، جائز جو خرچ اولاد کے اوپر چاہے جتنی کشادگی کے ساتھ بندہ کرتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں صدقہ لکھ دیتا ہے۔ تو زیر کفالت جو بھی ہوتے ہیں ان کی جتنی کشائش کے ساتھ آدمی کفالت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت بھی اسی انداز سے دیتا ہے۔ یہ تجربہ ہے میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد، اس کے اوپر ذمہ داریاں جتنی بڑھتی ہیں رزق میں اضافہ اتنا ہوتا ہے، جتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ایک بیٹا ہے، 2 بیٹے ہو گئے، اب نہیں پیدا کرنا ہے، اب کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے؟ رزق تم تھوڑی نہ دیتے ہو، رزق رب کائنات دیتا ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان اولاد کو رزق دیتے ہیں۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک تو جو ہے سوال سے وہ بچے، دوسرا اپنے زیر کفالت لوگوں کی کفالت کر سکے، تیسرا مقصد جو بڑا اہم مقصد ہے لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے کہ وہ اس مقصد سے کرے کہ اگر میری اپنی ضرورت سے کچھ بچ گیا اور زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں سے بھی بچ گیا تو میرے معاشرے میں موجود وہ لوگ جو کمانے کے لائق نہیں ہیں، جیسے اپاہج ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں یا لاچار ہیں، ان کی ضرورتوں کو میں پوری کر دوں گا، جتنی ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دے گا میں اس کی ضرورتوں کو پوری کر دوں گا۔ تو اگر یہ 3 مقصد اس کے سامنے رزق کمانے کے ہیں تو اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزق کمانے میں آدمی کو حلال طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 اذا کن فیک،
چار باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، چار خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، پھر پوری دنیا تم سے چھوٹ جائے تمہیں رنج نہیں پہنچے گا، بے فکری ہوگی، آدمی کو کچھ بھی رنج نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کا 10 روپیہ گم ہو جائے تو پورا دن اس کا خراب جاتا ہے اور ماتھے پر ہار رکھ کے وہ بیٹھا رہتا ہے، یار کہاں گم ہو گیا۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ قیمتی سامان اس کا گم ہو جاتا ہے، جھٹک دیتا ہے، گیا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دے گا، دوسرا دے گا۔ تو یہ وہ چیز جو ہوتی ہے نا، بے فکری آدمی کی دنیا کے حوالے سے، یہ انسان کے دلوں میں ایک سکون پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر جو ہے ایک سکون پیدا کیا کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 4 خصلتیں تم پیدا کر لو اپنے اندر تو پھر جو ہے تمہیں دلوں کا سکون رب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ دنیا چھوٹ جائے، غم ہو جائے، دنیا کی کوئی بھی چیز ختم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہ رنج نہیں پیدا کرے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو حسن و خلیقت، کہ اچھے اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو، اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں اگر پیدا کر لو، 2 چیزیں یاد آ رہی ہیں، 2 یاد نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے ایک تو اچھے اخلاق، اور جو آخری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وعفۃ فی طعمۃ، ایک اپنا رزق حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں سکون ہی سکون پیدا کر دے گا۔ رزق حلال سے بڑی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ ہے، اولاد جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہوا کرتی ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے میری اولاد اچھی ہو، نیک ہو، با تہذیب ہو، ہر بندے کی، وہ چاہے جتنا برا معاشرے میں انسان ہو لیکن اس کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک رہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اس نیک اولاد کا جو طریقہ علماء نے فرمایا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ رزق حلال آدمی کھائے۔ اگر ان حلال رزق میں وہ نہیں کھاتا ہے، ایسی صورت میں اولاد کے اوپر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ شام میں ایک مبارک نام کا ایک شخص تھا، ایک غلام زادہ تھا۔ ایک آدمی نے ایک باغ خریدا، بہت بڑا باغ تھا، اس میں انار سیب ہر طرح کے درخت تھے۔ اس نے اس شخص کو لا کر کے اپنے باغ کے رکھوالے کے طور پر رکھ دیا۔ ایک زمانے تک اس کی وہ خدمت کرتا رہا، اپنے باغ کی حفاظت وہ اس انداز سے کرتا تھا جیسے خود اس کا لگایا ہوا باغ ہے۔ مدت کے بعد اس کا مالک آیا اور اس نے اس سے کہا کہ انار لے کر کے آؤ۔ وہ انار لے کر کے آیا، اس نے توڑا، کھایا تو کھٹا نکلا۔ اس نے کہا یہ کھٹا ہے، تم کو ابھی کھٹے میٹھے کی پہچان نہیں ہوئی ہے؟ تو دوسرا لے کر کے آئے، وہ بھی کھٹا نکلا۔ بہت زیادہ ناراض ہو گیا، مالک ہوتا ہے تو ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اتنے سالوں سے تم باغ میں رہتے ہو، تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا جو ہے کھٹا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کبھی چکھا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سالوں تک تم یہاں پہ رہے ہو اور کبھی چکھے نہیں؟ کہا آپ نے مجھے یہاں رکھوالی کے لیے رکھا ہے، مجھ کو کھانے کی اجازت تو آپ نے دیا نہیں۔ تو اس کے دماغ کی جو ہے بتی جلی اور اس نے سوچا کہ یہ بندہ ضرور کوئی بہت نیک آدمی ہوگا۔ اس نے اپنے انداز سے تفتیش کیا، تحقیق کیا، تو پتہ چلا واقعی اس کا یہی طریقہ ہے کہ باغ کا جو ہے ایک دانہ بھی، پھل کا ایک دانہ بھی اس نے آج تک منہ میں نہیں رکھا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا۔ بیٹی سے جب نکاح کیا تو آپ جانتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو گھر کی بڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ شب زفاف کے حالات معلوم کرتی ہیں۔ تو جب بیٹی کا نکاح کیا، اس غریب کے گھر، اپنے گھر پہ لے کے گیا، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو رہے۔ تو اب یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ جو باغ کا مالک تھا اس کے گھر پہ پہنچی ہے۔ تو اس نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آخر بات کیا ہے، میری بیٹی کے اندر کمی کس بات کی ہے؟ جو شریعت نے اجازت دیا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات کی، وہ قائم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، بڑے تاجر ہیں، آپ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہوگی اور آپ کے مال میں حرام یا حلال کی جو ہے آمیزش ہو جاتی ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے 40 دن میں خون، بدن کا خون جو ہے
وہ ایک مرتبہ 40 دن میں بدل جایا کرتا ہے، میں 40 دن تک اپنے حلال کمائی سے کھلاؤں گا، پھر اس کے بعد اس سے میاں بیوی کے تعلقات قائم کروں گا، تاکہ میری اولاد اگر ہو تو وہ نیک اور صالح اولاد ہو۔ آپ جانتے ہیں ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ، اور یہ عبداللہ جانتے ہیں اس شخص کا نام تھا مبارک۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے جو اپنے زمانے کے محدث ہیں، فقیہ ہیں، اتنے زبردست محدث اور فقیہ بزرگ کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دلوں کے حالات معلوم کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ سنا ہوگا۔ ان کے والد گرامی دریائے دجلہ کے کنارے کنارے جا رہے تھے، سیب مل گیا تھا، کھا لیا تھا، دل میں ایک شبہ پیدا ہوا، مالک کے پاس جاتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی کے پاس، اور جا کر کے کہتے ہیں کہ غالباً آپ ہی کے باغ کا یہ پھل تھا، میں نے کھا لیا ہے، میں اس کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سمجھ لیا یہ بندہ ضرور اس کا باطن جو ہے بڑا اجلا ہے، اس لیے جو ہے یوں ہی اسے معافی نہیں دی جائے گی۔ کہا معافی یوں ہی تو نہیں ملے گی۔ کہا کس طرح معافی ملے گی؟ کہا 12 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو۔ کہا پھر اس کے بعد مل جائے گی۔ کہا پھر بھی ایک شرط ہوگی، اگر اس شرط پوری کرو گے تو معافی مل جائے گی۔ 12 سال تک رکھوالی، اس کے بعد بیٹی سے نکاح۔ بیٹی کیسی ہے؟ آنکھوں کی اندھی ہے، پاؤں سے جو ہے پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، اور زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے۔ نکاح کر لیا، اندر گئے، جا کر کے دیکھا ہے خوبرو نوجوان خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ واپس آ گئے، حضرت عبداللہ صومعی نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو اوصاف، جو صفتیں بیان کی تھی اپنی بیٹی کی، اس صفت کی تو عورت نہیں ہے اندر، وہ تو ایک خوبصورت جو ہے ایک نوجوان خاتون ہے۔ تو انہوں نے کہا وہی میری بیٹی ہے، لیکن میں نے پہلے دن تجھے تاڑ لیا تھا کہ تیرا باطن بڑا جو ہے روشن ہے، اس لیے میں نے تجھے آزمانے کے لیے یہ سب کیا۔ یہ 12 سال کی جو آزمائش اور ریاضتیں میں نے قائم کرائی ہیں، یہ صرف تیرے باطن کو پاک کرنے کے لیے۔ اور میرے کہنے کا جو مطلب تھا کہ بیوی اندھی ہے، مطلب اس نے خلاف شرع کوئی چیز نہیں دیکھی، غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ گونگی ہے، اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، خلاف شرع کوئی بات نہیں بولی ہے۔ جہاں میرا رب اسے دیکھنا نہیں چاہتا وہاں گئی نہیں ہے، جو کام میرا رب اس سے دیکھنا نہیں چاہتا وہ کام اس نے کیا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے اس اعتبار سے میں نے کہا وہ لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ تو انسان جب اپنا رزق پاک کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خون میں وہ برکتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اللہ تبارک و تعالی ستھری پیدا کیا کرتا ہے۔ اور ایک بڑی برکت یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو۔ میں نے وہ حدیثیں بھی سنائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اپنے زمانے کے بڑے زبردست صحابی بھی تھے اور مستجاب الدعوات تھے، جو دعا مانگتے تھے قبول ہی ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات فرما دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنا رزق حلال کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو رزق جو حلال ہو جائے تو اللہ تبارک، بلکہ اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ہستی کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یقذف العبد اللقمۃ، بندہ ایک حرام کا لقمہ اگر اپنے پیٹ کے اندر ڈالتا ہے، ما یتقبل منہ عبادت 40 یوما، 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ حرام اگر چلا جائے، اور ایک بڑی برکت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے دیا کرتا ہے رزق حلال میں۔ اگر آپ نے حلال کمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پیسہ حلال جگہ پہ خرچ کرے گا، وہ چاہے جس انداز سے جائے، جس طریقے پر جائے۔ ایک واقعہ میں سنا دوں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات جب ذکر کیا تو ایک شخص نے کہا حضرت یہ کیسے معلوم کہ جو ہے حرام پیسہ جو ہے حرام جگہ پہ جائے گا اور حلال پیسہ حلال جگہ پہ؟ کہا نہ ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنے پاس سے اپنا جو پیسہ جس کے بارے میں تجھے شک ہے لے جا کہیں خرچ کر دے۔ وہ کہا گیا، میں بڑا چھان بین کر کے میں نے دیکھا ایک غریب آدمی تھا، بالکل غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا، بدن پہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال الجھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو جو ہے اپنا 2 درہم اٹھا کر کے میں نے دے دیا۔
پھر اس کے بعد جو ہے اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پیسہ لیا, جھولی اٹھایا, فوراً گیا اور جا کر کے جوئے خانے میں بیٹھ کر کے جوا کھیلنے لگا. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے کہا کہ حضرت میں نے پیسہ دیا اور ایسا ایسا معاملہ ہوا. کہا سمجھ لو تمہارا پیسہ کیسا تھا. پھر حضرت سفیان ثوری نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر کے دیا. کہا لے جاؤ, تم کو جس کو سمجھ میں آئے تم ہی دے دینا. تو وہ لے کر کے گیا تو وہ جا ہی رہا تھا کہ ایک اچھا بھلا آدمی تھا, لباس اچھے تھے, وضاقتہ اس کی اچھی تھی, ہاتھ میں جھولا تھا, جا رہا تھا, دیکھنے میں فقیر نہیں معلوم ہو رہا تھا. کہا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, میں نے یوں ہی اٹھا کر کے دے دیا. میرا پیسہ تو غلط جگہ چلا گیا تو اس کا ایک افسوس تھا, میں نے یوں ہی اٹھا کے اس کو دے دیا. اور پھر اس کے پیچھے پیچھے چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ گیا, اس نے ایک روٹی خریدی, روٹی خرید کر کے کچھ سالن خریدا اور گیا ایک غریب گھر میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی, اس کو لے آ کر کے وہ کھانا پیش کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مال حلال دیتا ہے تو اپنے راہ میں خرچ کراتا ہے, اور مال حرام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خرچ بھی نہیں لیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے.